خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب سے اٹھا کے رومن اور پرشین امپائر کے اوپر دے مارا. بڑی ایکسٹراڈنری پرسنالٹی. نبی اسلام کی اعلان نبوت کے بعد 19 سال تک کافر رہے. اس 19 سالوں میں موت بھی آ سکتی تھی لیکن اللہ نے زندہ رکھا ہے. حتیٰ کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی اسلام کے جو 4 دانت شہید ہوئے ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے. حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئے. انہوں نے وہ جب دغا چھوڑ دیا تھا عبداللہ ابن جبیر اور باقی ان کے ساتھیوں نے. عبداللہ ابن جبیر نے تو نہیں چھوڑا تھا, چند ساتھیوں نے پیچھے سے آگے حملہ ہو گئے اور نبی علیہ السلام کی بددعائیں اس موقع پہ. نبی علیہ السلام کے مبارک زبان سے نکل گیا اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. سورہ ال عمران میں جہاں پہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے نا 60 آیات میں کہ غزوہ احد پہ تم نے یہ غلطی کی, پھر اینڈ پہ معاف بھی فرما دیا. پہلی گرفت نبی علیہ السلام کی آئی ہے لیس لک من الامر شیء. نبی آپ کو تو کوئی اختیار نہیں, اللہ چاہے ان کو ہدایت دے دے. اور اسی کو ہدایت بھی مل گئی. اسی پیگن کو اللہ نے اٹھایا ہے. پیگن انگلش میں کہتے ہیں بت پرست. آپ گوگل پہ جا کے لکھیں حضرت خالد بن ولید کا تعارف کہ ایک عرب کا پیگن اللہ نے اٹھا کے اسے رومن اور پرشین امپائر میں لٹوا دیا. پھر 19 سال تو کفر میں گزرے ان کے, اسلام میں ان کے 19 سال نہیں گزرے, بمشکل 10-11 سال. لیکن انہوں نے اپنے 19 سالوں کے بھی سارے گناہ دھلوا دیے. جو کچھ کیا اور جو کچھ اللہ نے ان سے کام کیا. یہ ایک الگ سے تلخ حقیقت ہے کہ سیدنا خالد بن ولید سے نبی اسلام کے مبارک زمانے میں بھی اور بعد میں بھی بحیثیت انسان کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی. لیکن کسی شخص کی چند غلطیوں سے اس کا پورا پلڑا ادھر کا ادھر نہیں ہو جاتا. اللہ بھی قیامت والے دن نیکیوں اور برائیوں کو تولے گا. نیکیاں زیادہ ہوں گی تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو نے اتنی بڑی برائی کیوں کی تھی. پھر وہ پاس ہو چکا ہے, چاہے کسی ایک سوال میں اس کے 0 نمبر بھی آئے ہوئے ہیں, پاس ہو چکا تو اس کا تانا بھی نہیں دیا جائے گا. نیور. تو 2-4 واقعات کو لے کے اس طریقے سے کسی بندے پہ چڑھائی کرنا یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح بخاری میں جو یہ حدیث کہتے ہیں نا, یہ حدیث بڑی مشہور ہے. غزوہ موتا کے موقع پر آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے رومن امپائر کی طرف اپنا ایک ایلچی روانہ کیا تھا خط بھیج کے. اس ایلچی کو قتل کر دیا گیا اور اس وقت ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا زید بن حارثہ کی قیادت میں. نبی علیہ السلام کے منہ والا بیٹا جس کا نام قرآن ہے, واحد صحابی جس کا نام قرآن ہے, زید. لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا, صحیح بخاری میں الفاظ ہے کہ اگر زید فوت ہو جائے, مسند احمد میں ڈیٹیل موجود ہے انہی الفاظ میں کہ زید فوت ہو جائے تو جعفر کو اپنا امیر بنا دینا. جعفر فوت ہو جائے, شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو بنا دینا. اگر وہ بھی شہید ہو جائے پھر تو اپنی مرضی سے کسی کو بھی چن دینا. یہ مسند احمد میں. بخاری میں الفاظ ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو روا تھے اور آپ نے کہا کہ میرے زید کو شہید کر دیا. اب مسلمانوں کا پرچم جعفر نے تھام لیا. جعفر بھی حضور کے لاڈلے سے آپ نے جعفر طیار, حضرت علی کے بھائی, جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے تو آپ نے سامنے میں اسے جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا, اللہ نے اس کو 2 پر دے. نجاشی کے دربار میں انہوں نے, آپ کو پتہ سورہ مریم پڑھی تھی, پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کو شہید کر دیا گیا. اب عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم تھام لیا, پھر آپ نے فرمایا اسے بھی شہید کر دیا گیا. پھر آپ نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو مسلمانوں نے اپنا امیر چن لیا.
बाप भी बांध दिया तो सैफुल्लाह साबित हो गया। इसी हदीस का जो तरीक मुस्नद अहमद में है उसमें अल्फाज है अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद इब्न वलीद। जामिया तिर्मिज़ी में एक हदीस सही सनद के साथ है कि नबी इस्लाम के सामने से हजरत खालिद इब्न वलीद गुजरे तो आपने फरमाया कि खालिद बिन वलीद कितना नेक बंदा है अल्लाह का, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। आप देखें जिस शख्स के लिए नबी इस्लाम की मुबारक जुबान से बदवा निकली उसी मुबारक जुबान से उनको अल्लाह की तलवार का करार दे। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशाअ। ये अल्लाह की बेनियाज़। आप तो किसी ऐसे शख्स को माफ भी ना करते जिसकी वजह से नबी के 4 दांत शहीद हुए। अल्लाह देखे कैसे कैसे मुजरिमीन को माफ करके किस एपेक्स पे फाइज कर बंदे नहीं माफ करते। इस तरीके से सही बुखारी में हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि मुझसे सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद ने खुद ये हदीस बयान की। तो बुखारी में खुद सैफुल्लाह लक़ब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कि एक दिन हजरत खालिद इब्न वलीद नबी इस्लाम की बीवी सैयदा मैमूना जो कि मेरी खाला भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उनके यहाँ नबी इस्लाम के पास बैठे हुए थे तो उन्होंने भुनी हुई दब ला के रखी। अरबी में दब कहते हैं, दाल बात दब, उर्दू में हम उसे वो तो वहां पे अल्फाज है मुस्लिम शरीफ में, ये बुखारी में भी हदीस है, मुस्लिम के अल्फाज है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का या रसूलल्लाह इजाजत है मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। और वहां पे अल्फाज है फिर सैफुल्लाह खालिद खड़े हुए, वहां भी लफ्ज़ है सैफुल्लाह। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इजाजत है, आप मैं छोड़ दो, लोग कहेंगे ये अपने साथियों को मरवाता है, वो कलमा को तो था ना वो। इसकी नज़र से भी लोग पैदा होंगे, इनके खिलाफ किताल करने वाले मखलूक के बेहतरीन लोग होंगे। और मुसैद खुदरी कहते हैं कि वो हजरत अली के ज़माने में जब ये ज़ाहिर हुए तो हजरत अली के साथ मिलकर हमने खवारिज के खिलाफ किताल किया। तो ये मुस्लिम में भी सैफुल्लाह के अल्फाज। बाकी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पर्सनैलिटी यानी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आप देखें कि ऑलमोस्ट उनकी जो उम्र मुबारक है वो बिलो 45 थी जब वो फौत हुई, हजरत उमर के दौर के। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर के अंदर वो आर्मी चीफ थे। वो सर उमर सीरीज फिर देखे तो आपको पता चले उन्होंने एक एक चीज फिल्माई, मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ किताल में कौन लीड कर रहा था? खालिद बिन वलीद। जितने अरब के कबाइल मुर्तद हुए हैं उनके खिलाफ खालिद बिन वलीद को भेजा। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर के अंदर वो आर्मी चीफ थे। वो सर उमर सीरीज फिर देखे तो आपको पता चले उन्होंने एक एक चीज फिल्माई, मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ किताल में कौन लीड कर रहा था? खालिद बिन वलीद। जितने अरब के कबाइल मुर्तद हुए हैं उनके खिलाफ खालिद बिन वलीद को भेजा। और उसके बाद पर्शियन अम्पायर का जब जिहाद शुरू हुआ है तो शुरू की सारी मुहिम्मात में खालिद बिन वलीद थे। तो करते करते उस दौरान कुछ वाकयात रिपोर्ट होते थे ऐसे, हज़रत बकर सिद्दीक से हज़रत उमर मुखालफत करते थे। वो कहते थे ये अपनी तरफ से कुछ डिसीजन कर लेता है, इसको चाहिए कि अमीर की इताअत करे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते थे कि अगर वो मेरे हुक्म का इंतजार करेगा तो 1 महीना तो खत पहुंचने में लगेगा, एक जाने में उस वक्त तक उसके हाथ से मौके ही निकल जाए। तो मैंने उसे इख्तियार दिया हुआ है, तो मोबाइल फोन या कोई उस वक्त व्हाट्सएप तो है नहीं था।
لیکن حضرت عمر ذرا ڈسپلن کے بہت سخت تھے. وہ کہتے تھے اس طرح ان کو خود ڈسیزن نہیں لینا چاہیے, کیونکہ اس میں ایک دو مسئلے ان سے مس ہینڈل بھی ہو گئے تھے. تو جب اتنے بندہ کام کر رہا ہوتا ہے ایک دو مسئلے تو مس ہینڈل ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں مس ہینڈل ہونے کا مطلب ہے زیرو سے ملٹیپلائی. ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے, دوسرا کہتا نہیں کہ چونکہ اس کی شان بہت ہے لہٰذا مس ہینڈل ہو نہیں سکتا. یہ دونوں ایکسٹریم ہے. وہ پیغمبر ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا ہے, وہی بیلنس ہے. تو پھر جنگ یرموک کا موقع جب آیا, رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ تھی, عین میدان جنگ میں حضرت بکر صدیق فوت ہو گئے. حضرت عمر نے پہلا ڈیسیژن یہ کیا کہ خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے معزول. سر بالکل آپ آخری اوور چل رہے ہو اور آپ کا جو پلیئر سینچری میں سینچری مار ہو, آپ اس کو کہیں اس کو واپس آ جائے اور ایک نیا پلیئر بھیج دیں جو کریز پہ سیٹ تھا, اس کو آپ واپس بلا دیں. یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کا خدا پہ یقین ہو. تو اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے رشتہ دار تھے قریبی, انہی کے قبیلے سے تھے حضرت خالد بن ولید. حضرت خالد بن ولید کو پتا تھا کہ یہ اگر عمر خلیفہ بنے گا نا تو پھر میرا معاملہ پہلے ہوگا. اور وہی ہوا, ابو عبیدہ ابن جراح کو بنا کے بھیج دیا. لوگوں میں بڑی چیمہ کو یہ شروع ہوئی کہ لو جی سب سے بڑی آرمی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, سب سے بڑی سپر پاور, اور عین میدان جنگ میں یہ ڈسیژن کر دیا ہے, اگر مسلمان ہار گئے پھر کیا ہوگا. یہ وہ اللہ نے فتح دے دی. فتح ہوئی تو اب جب لوگ آ کے مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں, پھر حضرت عمر نے آ کے مسجد نبی کو خطبہ دیا. انہوں نے کہا خدا کے لیے میں تم سے یہی تو چیز ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی, رب خالد کی وجہ سے ہو رہی. کل کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھو گے کہ اسلام ختم ہو جائے گا. اسلام نے تو آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کہا میری دوسری حکمت یہ تھی کہ مجھے پتا ہے کہ اب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آ جائے گی, بیت المقدس بھی فتح ہو گیا پھر بعد میں. تو خالد بن ولید جو ہے یہ جنگ کی فیلڈ کا ماسٹر ہے, اور جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا ہے پھر کسی جنگجو کی وہاں گورنر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ کسی ایسے شخص کو گورنر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہیومن انسٹنکٹ سے واقف ہو, جس کو ہیومن مینجمنٹ آتی ہو. تو خالد تو ہمیشہ تلوار کے ساتھ ہی کھیلا ہے, اس کو ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی. تو میں نے اس شخص کا انتخاب کیا ہے جس کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک امین ہوتا ہے, اور میرا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے. ان کو پھر یعنی یرموک میں حضرت عمر نے یعنی آرمی چیف لگایا اور فتح ہوئی. اس کے بعد بیت المقدس بھی فتح ہو گیا, کیونکہ ابو عبیدہ جو ہے وہ شروع کے مسلمانوں میں سے مکی دور کے. اب بعد میں لوگوں کو اسلام سکھانا تھا تو ایسے بندے کی ضرورت تھی. تو پھر حضرت عمر آپ کو پتہ ہے نا دورے پہ بھی گئے تھے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے. تو وہاں پہ کئی واقعات ہیں, ان میں سے ایک جو واقعہ ابو عبیدہ کا جو ذکر ہوا ہے, تو اس کے بعد حضرت عمر ابو عبیدہ کو کہتے ہیں مجھے اپنے اب آفس میں لے چلو. دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور فتح کی ہو جس بندے نے, آپ سمجھیں کہ ایک بندے نے امریکہ فتح کیا ہے, کسی جنرل نے, واشنگٹن ڈی سی میں اس کا آفس تو ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ابو عبیدہ جب اپنے یعنی آفس میں لے کے گئے تو آفس کیا تھا, اسی قلعے کا ایک پرانا سا کمرہ جس کے ایک کونے کے اوپر مصلی بچھا ہوا ہے, ایک وضو کی جگہ ایک لوٹا پڑا ہوا ہے. یہ کل کائنات ہے. اس آفس کی جو سب سے بڑی سپر پاور کو جس بندے نے گرایا ابو عبیدہ ابن جراح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے فرمایا کہ دنیا نے ہر بندے کے اوپر اپنا اثر چھوڑا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جراح کے. دنیا سے شکست نہیں دے سکی, دنیا سے مراد دنیا کی محبت. ہر بندے نے اپنا حصہ لے لیا.
اس لیے آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ابو عبیدہ بن جراح کو بار بار خط لکھتے رہے کہ آپ ادھر آ جائیں، کیونکہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں اپنے والد کو خلیفہ نام کروں، اس لیے کہ وہ امیر الامت ہے۔ لیکن وہ پھر حضرت عمر کے دور میں طاعون کے مرض میں وبا جو پھیلی تھی شام میں، اس میں وہ پھر شہید ہوئے، تو وہی ان کا پھر وہ قبر بن گئی۔ سر میرا سوال ہے کہ طاعون کا مرض آپ کو پتا ہے کہ کیا تھا؟ جسم میں پورے پھوڑے نکلتے تھے کینسر کے۔ تو کیا حضرت ابو عبیدہ نے ذرا ناکام کیا دنیا سے؟ کیسا جی کوئی بندہ مرا تھا، بڑا نورانی چہرہ تھا، یہ تھا وہ تھا، ہر بندے نے اپنے بنائے۔ ایک بندہ پھوڑوں کی تکلیف سے مرا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو طاعون کے مرض میں مرا وہ شہید ہے۔ تو وہ مرے تو بستر مرگ پہ لیکن شہید ہے۔ اور دوسری طرف خالد بن ولید آپ دیکھ لیں، سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیا انہوں نے، کسی ایک جنگ میں شکست نہیں کھائی، حتیٰ کہ جو کافروں کی طرف سے بھی غزوہ احد لڑی ہے اس میں بھی ان کو شکست نہیں دی۔ جسم پہ حضرت خالد بن ولید کہا کرتے تھے میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں جس میں برچھی یا نیزے یا تلوار کا نشان نہ ہو۔ ظاہر ہے اتنی جنگوں میں زخم کرتے تھے، لیکن میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مار رہا ہوں۔ میں نے سینکڑوں جنگوں میں اپنی موت کو تلاش کیا لیکن موت نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے موت جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ میں گئے ہیں۔ ان کو موت میدان جنگ میں اس لیے نہیں آنی تھی کہ وہ اللہ کی تلوار تھی، اللہ کی تلوار تھی تو کہا آج میں بھی بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں۔ صرف میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موت کا میدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے تو مسلم شریف میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ اپنے بسترے پہ بھی مرا اللہ تعالیٰ اسے شہید ہونے کا ثواب دے دے۔ ہمیں نیت کرنی چاہیے۔ یہ حضرت خالد بن ولید کے شعر ہیں کہ میں بھی اگر موت میدان جنگ میں آتی تو مجھے آتی، اس نے سینکڑوں مار کے لڑے ہیں، اور سر پیچھے بیٹھ کر ہی آج کل کے جرنیلوں کی طرح فرنٹ سے لیڈ کر۔ تو یہ ان کے شعر آج بھی ان کا جو قبر یا مزار بنا ہے اس کے ساتھ ایڈجسنٹ مسجد کی دیوار کے اوپر یہ شعر لکھے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو مل جائے۔ فرنٹ سے لیڈ کر کے پوری زندگی لڑے۔